تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام ہو رہا ہے پورے ملک میں، ملک سے باہر پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں، اسی سلسلے میں یہ اجتماع بھی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ و دعوت کا نظام اللہ نے کیوں قائم کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے چار باتیں ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ چار باتیں ذہن میں رکھیں گے تو سارے کام کی ترتیب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف مڑ جائے، مخلوق کے پیچھے دوڑنے کے بجائے خالق کو ساتھ لینے کا اس کو فکر ہو۔ وسائل مخلوقہ کے جمع کرنے کے بجائے رب الوسائل کو ساتھ لینے کے لیے، رب الوسائل کو ساتھ لینے کی پوری کی پوری محنت کری۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان میں جتنی چیزیں رکھی گئی ہیں، ان کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں ہم نے سارا معائنہ کرایا۔ ہوا کا، پانی کا، سورج کا، چاند کا، زمین کا، آسمان کا، زمین کے خزانوں کا، کہتے ہیں ہم نے سارا معائنہ کرایا اور ہم نے کہا کہ اے ابراہیم حاجات آئیں گی، حالات آئیں گے، یہ سب لینا چاہتے ہو تو سب دے دیتے ہیں، جتنا لینا چاہو لے لو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ان کی طرف دیکھا نہیں، ان کی طرف تھوکا نہیں۔ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس مخلوق اور پیدا شدہ زمین و آسمان سے اپنے رخ کو اس کی طرف بول رہا ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ وہ اگر میرا ہوگا تو یہ سب چیزیں میری ہیں، اگر وہ میرا نہیں ہے تو یہ چیزیں کیا کام دے گی؟ آج دوڑ لگی ہوئی ہے پوری کافروں کی بھی اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی کہ مال کو لے لیں، زمین کو لے لیں، جو وسائل پھیلے ہوئے ہیں یہ ہم جمع کر لیں، رات دن سب اس میں لگے ہوئے ہیں، اندھا بن کے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کافر تو لگا ہے، مسلمان جو اللہ کے لیے محنت کرتا تھا، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محنت کرتا تھا، وہ بھی کافروں کی طرح ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دعوت و تبلیغ کے اندر جو مقصد عظیم ہے وہ کیا ہے کہ یہ انسان اندھا بن کر مخلوق کے پیچھے لگا ہوا ہے اور خالق کو ساتھ لینے کے بجائے وسائل کو پیچھے لینے کے لیے لاپرواہی لگا ہوا ہے۔ تو جب اس میں لگ جاتا ہے، اس میں
لگ جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رات دن کی مصیبت، رات دن کی پریشانی، جتنے وسائل بڑھتے جاتے ہیں بجائے اطمینان کے اور پریشانی بڑھتی ہیں۔ تو اس وجہ سے تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے کیا بتایا جاتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس اندھے کو، اس احمق کو سمجھاؤ کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میرا بننے کے بجائے ان کو لینے سے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اور جب میرا بن جائے گا، مجھے ساتھ لے لے گا، تو میں چاہے ان وسائل سے اس کا کام بناؤں، چاہے اپنی قدرت سے بڑا راز بناؤں۔ دوسری چیز، تبلیغ و دعوت میں دوسرا مقصد کیا ہے کہ دنیا پر محنت کرنے کی بجائے آخرت کی تیاری کی محنت کریے۔ دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا نہیں ہے، اس پر رات دن اپنی قوت خرچ کر رہا ہے، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کا فکر نہیں ہے۔ جب گنڈا بن کے دنیا میں لگ گیا اور اس میں پھنس گیا تو اس کو نکالنے کے لیے دعوت تبلیغ کا نظام ہے کہ اس کو دنیا کے بجائے آخرت کی طرف اس کا رخ پھیرو۔ تیسرا مقصد تبلیغ و دعوت کے نظام کا کیا ہے؟ تیسرا مقصد کیا ہے کہ یہ انسان جنت کی طرف جانے کے بجائے جہنم میں اپنا راستہ بنا رہا ہے، رات دن محنت کر رہا ہے کہ اس طرح سے جہنم میں چلا جاؤں۔ شیطان قسم کھا کر آیا تھا کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، اس لیے اس نے سب کے پیچھے لگ کے وہ اپنے راستے پر ڈال دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ جنت میں جانے کا فکر کریں، سب محنت کا خوب نے جہنم میں جانے کا اختیار کر رکھا ہے۔ اور چوتھا مقصد تبلیغ و دعوت کا کیا ہے؟ چوتھا مقصد تبلیغ و دعوت کا کیا ہے کہ رواج اور رسم اور فیشن کے بجائے احکام الہی کے مطابق زندگی گزارے۔ رواج، رسم اور فیشن یہ انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ عذاب الہی کو پکارتے ہیں۔ تبلیغ و دعوت کا یہ ہے کہ جب یہ اس میں پھنس جائے اور یہ مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو بتاؤ کہ اس سے نہیں ہے، رسم و رواج پر چلنے سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق تیری زندگی ہوگی تو دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ چاروں چیزوں کو ذہن میں اچھے رکھیے۔